یہ بچہ جب ہوگا مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ نہیں یہ بچہ خود بتا دے گا. یعنی ایک اور یہ ان کی پیدائش کے فوراً بعد ایک اور معجزہ یہ صادر ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بالکل ہی ایک بچپن کیا کہتے ہیں نومولود بچے نے لوگوں سے کلام کیا، اور وہاں پہ پھر کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ کسی طرح سے شک و شبہ ام عیسیٰ پہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام پہ کوئی بات کہہ سکے. تو بات یہ ہے کہ معجزات در معجزات، اس کے بعد پھر ان کو جو معجزات عطا ہوئے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی، وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. تو یہ ساری کی ساری دراصل اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے ایمان میں بڑھاوے کا سبب بنتی ہیں، اور جن لوگوں کو ایمان نہیں ہے ان کو ایمان لانے کی دعوت ہے ایک طریقے سے. اچھا مجھے بتائیں کہ بار بار یا 2-3 دفعہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کو کمپیئر کیا گیا ہے، تو یہ اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے یا؟ ایک وجہ تھی کہ پیغمبر اکرم سے اہل نجران نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں، تو کہا کہ ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں. کہا ہم تو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دیا کہ ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم بیٹا مانتے ہیں. تو پیغمبر نے فرمایا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو پیغمبر اکرم کی جواب دینے سے پہلے خدا نے وحی نازل کی کہ رسول یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بغیر باپ کے عیسیٰ بیٹا ہو سکتا ہے. تو انّا مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے. جب آدم کو اللہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے. صحیح. آپ لوگوں کے نظریے سے کہ اب اگر واقعی میں کوئی انسان اٹھے گا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور امام مہدی ہوں گے، تو ان کو لوگ کیسے ایکسیپٹ کریں گے، کیسے پہچانیں گے؟ وہ آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ حضرت عمر کی روایت بخاری، صحیح بخاری میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں کیا ہیں، کیا علامت ہیں؟ فرمایا کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، اور وہ محبت اس لیے کرتے ہیں. امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو امام مہدی کی آمد کا، ان کے ظہور کا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے روایات میں کہ امام مہدی کی آمد سے قبل ایک آواز بلند ہوگی جو ہاتف غیبی کی آواز ہوگی کہ حجت خدا کا ظہور ہو گیا ہے. ایک میریکلز کے ساتھ آئیں گے وہ، مطلب وہ 313 افراد روایت میں آیا ہے کہ امام کے انصار ہوں گے، اور ان میں یہ 4 انبیاء بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. مکے سے آپ کا ظہور ہوگا. اور بعض نے رمضان بیان کیا ہے کہ بعض روایت میں آیا کہ رمضان 15 رمضان کو سورج گہن ہوگا. اور یہ جو مولانا صاحب 3 مرتبہ حدیث میں آیا کہ 3 مرتبہ، ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کی آمد سے قبل رمضان شریف میں 3 مرتبہ سورج گرہن ہوگا. جی ایک روایت. اب چونکہ روایتیں مختلف ہیں، ڈاکٹر صاحب نے جیسے بیان کیا کہ یہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، جہاں نیکی کو برائی سمجھا جائے گا، برائی کو نیکی سمجھا جائے گا، عریانیت عام ہوگی. یہ تمام علامات جب واقع ہو گئیں تو پھر وہ تشریف لائیں. بڑی علامات واقع ہونے کے بعد تشریف لائیں گے. لیکن صرف نہ صرف اسلام میں بلکہ کافی اور روایتوں میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے، کہ جو بھی نشانیاں ہیں وہ وقت آ گیا ہے. تو آن دیٹ انٹرسٹنگ نوٹ ہر دور میں یہ آتا ہے ایک یہ ریولیوشن آنا ہے. نہیں، ہر دور میں انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے دور میں برائیاں جو ہیں اپنے عروج پہ آ گئی ہیں، اور میرا خیال ہے آج سے 100 سال پہلے کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں بھی. لیکن چونکہ ان برائیوں کے خاتمے کے لیے جس کے بعد کہ قیامت واقع ہونی ہے ظہور مہدی پر، وہ منحصر ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ یہ جو ہے پورے باقی ریلیجنز وغیرہ اگری کر رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے. تو لیٹس ویٹ اینڈ واچ. تھینک یو فار another very interesting evening at Zikr, and please join us again tomorrow. Thank you. نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرام بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرام